الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام. میں ہوں عائشہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن نور سحر اور سیگمنٹ ہے رحمت سحر. تو جیسے کہ رمضان کا آخری عشرہ بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور لوگ کافی مصروف ہیں, شاپنگ میں بھی کافی مصروفیت ہو گئی ہے, لیکن اس میں میں آپ سے کہنا چاہوں گی جیسے کہ ہم پورے رمضان بات کرتے رہے کہ انسانیت کی, کہ کس طرح غریبوں کی مدد کرنی ہے, زکوٰۃ کی, صدقے کی, اسی طرح حقوق العباد کی بھی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ ایک دفعہ کے لیے معاف کر دے گا وہ, لیکن حقوق العباد کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. اسلام کا 90% حصہ حقوق العباد پر مشتمل ہے. دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے, بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورے کرنے کے باوجود اگر حقوق العباد میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا ہوتا ہے. تو اپنے بہن بھائیوں کو اس عید پر یاد رکھیں اور ان کے حقوق پورے کریں. بہنیں بڑے مان سے انتظار کرتی ہیں کہ بھائی آئیں گے. ان کا میکا ماں باپ کے بعد بہنوں کا ان کا بھائی ہوتا ہے, تو اس کا مان رکھیں, اس کو عیدی دیں, اس سے پیار کریں, گھر جائیں, ملیں, اسے اپنے گھر بلائیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر عید کے دن اپنا تہوار منائیں. اور چلیں یہ باتیں چلتی رہیں گی. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے ذیشان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج 24 رمضان المبارک ہے, یعنی ہم 24ویں سحری اختیار کرنے جائیں گے. اور جیسا کہ عائشہ نے کہا کہ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے, رمضان تیزی سے گزر رہا ہے, لیکن ہمیں یہ سکھاتا چلا جا رہا ہے کہ کیسے وقت ہاتھ سے نکلتا ہے, کیسے چیزیں آگے چلتی جا رہی ہیں اور ہم زندگی میں صرف زندگی کے تابع ہو گئے ہیں. یعنی دنیا کے تابع ہونا اصل زندگی نہیں ہے, بلکہ آپ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر چلیں. زندگی کو زندگی کے طرز پر گزاریں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. زندگی اور دنیا دونوں روشن ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ جب زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ کو, یہ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا کہ نماز کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھیں. جب کبھی اذان ہو رہی ہے تو امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ چیز کو ترک کر دیں. آپ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے لیے اہم کر دے گا. زندگی میں اہم بننے کا بہترین طریقہ, بہترین فلسفی یہی ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں کتنا اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب آپ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو چیزیں نہایت ہی آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. نہ صرف آسان ہوتی ہے بلکہ وہ سلوشن سامنے آتے ہیں کہ جس سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی, اور ہر کوئی شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کا اس پر خاص کرم ہے. اور وہ کرم والے آپ بھی بن سکتے ہیں, میں بھی بن سکتا ہوں, ہم سب بن سکتے ہیں کہ جب ہم اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑیں, اس کی عدالت میں چیزوں کو لے کر جائیں, اس کے حضور اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کر کر زندگی کے لیے بہترین سہولیات مانگیں. زندگی میں جب آپ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں تو ان سے سیکھنے کا عمل جاری و ساری رہتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حافظ محمد اوصاف صاحب نے آج بھی خوبصورت انداز میں قرأت کر کے اس بزم کا آغاز کیا. آپ کے جتنے بھی ہماری رحمتیں, یعنی رحمت سحر ہے سیگمنٹ, جتنی رحمتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کا میں تعارف کرواؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے میری بہت پیاری بہن نے, جو کہ میں نے مارننگ شو جب شروع کیا تو کچن ان کی ذمہ داری تھی. وہ کچن میں آتی ہیں, پیار سے سب چیزوں کو لے کر آتی ہیں, پوچھتی ہیں ذیشان بھائی آپ کیا کھائیں گے آج,
اور پھر اس کے بعد ندیم بھائی کی اگر ہم بات کریں تو ندیم بھائی جب چکن بنتا ہے ان کو پتا ہے کہ مجھے چکن بہت پسند ہے تو یہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں چکن سیپریٹ کر دیتے ہیں ذیشان بھائی کے لیے کہ ذیشان بھائی چکن کھانا پسند کرتے ہیں. ایون ہم جب جا کر ریسٹ روم میں بیٹھتے ہیں تو ندیم بھائی ایز اپنی تمام چیزیں ندیم بھائی اور شیف نورین جو ہے وہ بھول کر ہمارے لیے پلیٹس لے کر جا رہے ہوتے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا, جس کی بہترین مثال آج میرے ساتھ موجود ہے شیف نورین جو کہ سی ای او فاؤنڈر ہیں PCC کی, لیکن آج ان کی بہن شیف سمرین آئی ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی مزاج ہے سمرین صاحبہ آپ کے؟ میں ٹھیک کیونکہ ٹھاک شیف ہوں. نورین تو ایک وہ ڈفرنٹ ایک یونیفارم میں ہوتی ہے, یہ تو سمرین صاحبہ آج. میں نے کہا کہ وہ اکثر ذیشان بھائی کہتے ہیں آپ ہر وقت یونیفارم میں رہتی ہے, میں نے کہا آج جھٹکا دیا جائے ذیشان آج بھائی. واقعی میں زور کا جھٹکا لگا مجھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش رکھے آپ کو. اور ندیم بھائی کیمرے کے اس پر زبردستی ویڈیوز بنا رہے ہیں جو ہم ان سے واپس لیں گے. اور ہمیں جوائن کیا حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب نے, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, حکیم ہے, اور مزید ان سے جانیں گے کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو سیمنائز کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے سیدھے ہاتھ کی طرف مفتی زاہد صاحب موجود ہے, جن کو ہم ہر چینل پر دیکھتے ہیں, مختلف چینل پر آپ اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ محمد سعد حسین جونیئر صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ آپ کی کاپی ماشاءاللہ, اتنی زیروکس کاپی ماشاءاللہ, میں کہنے والی تھی کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ صحیح دعاؤں کا صحیح صلہ. اور جی اسی کے ساتھ صاحب کا ہم نے آپ سے تعارف کروا دیا. تو آج عائشہ جی پہلا سوال میں کر لوں یا آپ کریں گی؟ آپ کریں, آج آپ کے قریبی مہمان ہیں, میں تو تھوڑی بعد میں آئی ہوں. ہاں جی, تو عائشہ کو میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں کہ یہ ڈے ون سے ہمارے ساتھ. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں کہ میں اس پیپر کو رکھ کے اٹھاؤں گا کہ جب ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا کہ ہم جو ہیں وہ مارننگ شو کرنے جا رہے ہیں, تو یہ ہمیں وہ کہتے ہیں منہ دکھائی میں ملی تھی. یہ ہمیں تحفہ ملا تھا کہ ہمارے ساتھ شیف یہ ہوں گی. اور انشاءاللہ ان کے لیے ایک چیز اور میں بتاتا چلوں, پھر آپ سوال کیجیے گا, کہ انہوں نے رمضان کریم میں مجھے ندیم بھائی اور نورین باجی نے کہا تھا عائشہ کہ ہماری زندگی ذیشان بھائی رمضان میں اپنی عوام کے لیے ہوتی ہے, اور یہ سحر و افطار کا اہتمام کرتے ہیں. اور آج میں نے ندیم بھائی کو ایک دھمکی دی تھی, میں آن ایئر 3 گھنٹے برائیاں کروں گا, تو یہاں پہ موجود ہے. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ ایسا ہی تھا. اب آپ سوال کریں, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ عائشہ باجی؟ ویسے تو اتنا زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے, آپ کو زیادہ معلوم ہے, لیکن میں پھر یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ کھانا پکانے سے اتنی دلچسپی آپ کو کس عمر سے شروع ہوئی؟ کیوریوسٹی ہے میری. یہ وہ سوال ہے جو آپ مجھ سے آنر نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے, کیونکہ میں لٹرلی ان اولادوں میں سے ہوں جس میں ماں باپ کہتے ہیں نا ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو نہ مجھے کوئی کھانا پکانے کا شوق تھا, میں یہ بالکل نہیں کہوں گی جی بچپن سے شوق تھا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ کچھ سالوں پہلے تک مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس ٹول کو کیا کہتے ہیں, کہ پتیلوں کی کون کون سی ٹائپس ہیں اور چمچوں کی کون کون سی ٹائپس ہیں اور کون سی سوس کہاں جاتی ہے, مجھے کچھ پتا نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ بہت سے انگریڈینٹس مجھے پتا نہیں تھے. تو ہاں یہ ہے کہ امی کو کوکنگ کرتے ہوئے اس لیے دیکھا تھا کیونکہ میں انتہائی شرارتی بچہ تھی, تو جب بھی وہ کوکنگ کرتی تھی تو ان کے ساتھ کچن میں کھڑی ہوئی ہوں, باتیں کر رہی ہوں اپنی ساری, کیونکہ بولنے کا مجھے بہت شوق ہے. ابھی سے آپ مجھے پتا شرارتی بچہ ابھی بھی لگ رہی ہیں. ہاں تو میں ویسی ہی ہوں, آج بھی یہ ہم نے ان کو چٹر پٹر ہے. یہ وہ نا یہ 95% لڑکا ہے, یہ غصہ. اور میں ایک بات بہت اچھی آپ کو بتاتے چلوں کہ شی از دی ون, کہ جو کیونکہ یہ نور سحر اور کافی ڈفرینٹ لوگ عائشہ ہمیں جوائن کرتے ہیں, تو یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ ریمپ کر چکی ہیں, جو کہ مین ماڈلز میں شو سٹاپر رہ چکی ہیں, لیکن پھر اللہ کی ہدایت ایسی ہے کہ انہوں نے پردہ شروع کر دیا اور آج ہم حجابی, مطلب ہمارا شو ہے. میں گئی ہوں بالکل, لیکن ایز اے ڈیزائنر میرے ساتھ شو سٹاپرز تھے, اور میرے لیفٹ اور رائٹ دونوں بہت مشہور, آج کے مشہور, بلکہ وہ آج بھی اتنے ہی مشہور ہیں. تو ڈیزائننگ کہاں تک ابھی پہنچی ہے آپ کی؟ نہیں, میں نے ڈیزائننگ چھوڑ دی, ذیشان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. میں تقریباً 2015 میں جو ہے وہ میرا آخری شوٹ آیا تھا شی میگ میں, اور اس کے بعد میں نے ڈیزائننگ چھوڑ دی تھی. مین اسٹریم جسے ہم کہتے ہیں, جس میں شو بز شامل ہے, جس میں آپ کے فیشن شوز شامل ہے, وہ سب چھوڑ دیا. اپنی کوئی آپ نے نہیں چلایا کہ برانڈ نکالا اور کچھ چلایا؟ میرا زمزمہ پہ آؤٹ لیٹ تھا, لیکن بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں, اور اسپیشلی ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ان چیزوں پہ فوکس ہے کہ جب تک کوئی چیز دکھتی نہیں ہے وہ نہیں بک رہی ہوتی ہے. اور اسپیشلی فیشن میں تو ایسا ہی ہے, آپ کو ماڈل چاہیے. پھر میں میلز کی کلیکشن پہ گئی, اس کے لیے بھی یہی تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ ماڈلز چاہیے. تو میں نے سمجھ لیں کہ بہت سی چیزیں ایسی دیکھی جو مجھے لگا کہ نہیں, میں نے خود اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہ حجاب کا لے کر کوئی ڈیزائنز وغیرہ. جی, میں نے سٹارٹ اسلامک کلودنگ سے ہی کیا تھا, ابایاز, جلباب میں نے انٹروڈیوس کروائے,
بہت سی چیزیں ایسی تھیں کیونکہ ہمارے ایک روایتی عبائے پہنے جاتے تھے, برقعے پہنے جاتے تھے, تو میں نے جو ہے وہ جارڈینین اور ایجپشن جلباب جو ہیں اور عبائے جو ہیں نا وہ میں نے انٹروڈیوس کروائے تھے. اس کے بعد پھر میں نے پاکستانی جو کپڑے ہیں, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ بیک لیس اور ٹاپ لیس اور سلیو لیس کا کیپریز کا بہت زیادہ دور تھا, تو ہمنا ندیم کا جو میرا برانڈ تھا وہ اس لیے مشہور تھا کہ آپ کو بغیر کوئی ایکسٹرا پیسے دیے, اسپیشلی باہر ملکوں میں اگر جتنے کپڑا زیادہ ہوگا اتنا ہی مہنگا ڈریس ہوگا, تو میں کہتی تھی کہ آپ فل سلیوز لیں اور اس کے ساتھ دوپٹہ بھی فری لیں, اس کے ساتھ پرس بھی فری لیں. میں شوز بھی ڈیزائن کر کے دیتی تھی, لیکن بس میری شرط یہ تھی کہ نہ وہ بیک لیس ہوگا, نہ اس میں کوئی ایسا ڈیزائن ہوگا جو مجھ سے آپ ڈیمانڈ کریں کہ آستینوں میں فلاں جگہ کٹ لگا دیں, تو وہ نہیں مل سکتا. اگر آپ تھوڑا پہلے ابھی مل جاتی نا رمضان میں تو میں آپ سے عید کا ڈریس ڈیزائن کرواتی, اب تو لے لیا انشاءاللہ. نہیں لیکن ہے کہ شیف نورین ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے, اب ہمیں مارننگ شو پہ ان کو کال کر کے پوچھ سکتی ہیں. اسی کے ساتھ حکیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. حکیم صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت میں سے وقت نکالا, اور کیونکہ آپ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں چیزوں میں اور کیجول آؤٹ نہیں ہوتی آپ کی چیزیں, لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ آپ نور سحر میں آئیں گے. ہم دل سے آپ کا شکر گزار ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلا سوال جو کہ میری اپنی کمزوری ہے کہ ہم رمضان کے اندر تھک بہت جاتے ہیں. نارمل ڈیز کے اندر تو ہم چلیں کچھ نہ کچھ کھا پی لیا, تھوڑا سا ریسٹ کر لیا, لیکن جب آپ کی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے شیف نورین بھی جو ہیں وہ سحر و افطار دیکھ رہی ہوتی ہیں روڈز پر جو کروا رہی, تو تھک جاتا ہے انسان, تو اس کو اوور کم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ذیشان صاحب یہ چیز جو تھکن ہے بہرحال روزہ ایک مشقت والا عمل ہے. یعنی اس کے بارے میں اگر یوں کہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب روزوں کا رکھنا فرض کیا تو ایک ایگزامپل دی, کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض تھا. یعنی یہ ایک بہرحال مشکل عمل ہے, مشقت والا عمل ہے. تو آپ ہوں, یعنی آپ کی فیلڈ ہوسٹنگ کی ہے, یا کوئی بھی انسان ہو جو دن بھر مشقت کرتا ہے, محنت کرتا ہے. بعض تو ایسے بھی لوگ ہیں نا جو مزدوری کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, روڈ پہ گڈھے کھود رہے ہوتے ہیں. تو ہر شخص کے لیے روزہ بہرحال ایک مشقت والا عمل ہے, لیکن اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے اجر بہت دینا ہے. یعنی یہ رمضان کے روزے کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اتنا بڑا اجر روزوں کا ہے. اب معاملہ یہ کہ تھکن, تھکاوٹ یا یہ مشکلات, یہ اس کے بدلے اجر تو بے انتہا ہے. اس کو کم کیسے کیا جائے؟ اب طب نبی کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں, چونکہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر قسم کی تعلیم دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ایک بہترین معلم تھے, بہترین لیڈر تھے, وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین طبیب بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبی کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ہم کو ایسی ملتی ہیں جو روزانہ زندگی کے معمولات کے اندر شامل ہیں. جیسے ہم علاج بالغذا کہہ سکتے ہیں. شہد کا استعمال بہت ضروری چیز ہے. شہد طب نبی کا ایک بہترین نسخہ ہے اور بہت ہی زیادہ انرجیٹک ہے, بہت ہی زیادہ طاقتور ہے. شہد کو اگر ہم صبح ناشتے میں, یعنی ابھی ہم سحری کی اگر بات کریں, سحری کے اندر ایک گلاس پانی کے اندر ہم لے رہے ہیں, اسی طرح افطاری کے اندر ہم ایک گلاس پانی کے اندر شہد کا شربت بنا کے پئیں, تو یہ بہت ہی انرجیٹک ہے, بہت ہی طاقتور ہے. دن بھر بھوک اور پیاس کے احساس کو ختم کرتا ہے, آپ کے اندر ایک توانائی, ایک طاقت کو پیدا کرتا ہے. دوسری چیز شہد سے متعلقہ ہوتی ہے رائل جیلی. شہد جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو کارکن مکھی ہوتی ہے یہ وہ بناتی ہے, اور بی کوئن کے لیے جو ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کے لیے شاہی غذا تیار کی جاتی ہے, جو کہ یہی کارکن مکھی جو ہوتی ہے یہی تیار کرتی ہے, ورکر بی. اس کو ہم کہتے ہیں رائل جیلی. رائل جیلی عام شہد کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر شہد کے 10% فوائد ہیں تو رائل جیلی کے 100% ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے. تو رائل جیلی کا استعمال 1/4 ٹی اسپون اگر ہم کر لیں دودھ میں ڈال کے سحری کے اندر, تو یہ پورا دن آپ کو طاقتور, توانا اور تندرست رکھتا ہے. صاحب یہ شہد کا اثر اور نقل کا کچھ تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں شہد کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے اندر رائج ہیں. میں کہتا ہوں جس طریقے سے انسان کی کم علمی کسی چیز کے لیے دشمنی کا سبب بن جاتی ہے, اسی طرح شہد کے بارے میں بھی لا علمی جو ہے نا وہ بہت ساری مشکلات پیدا کرتی ہے. شہد کے اندر بہت ساری اقسام ہیں. چھوٹی مکھی کا شہد ہوتا ہے, بڑی مکھی کا شہد ہوتا ہے, بیری, اجوائن, مالٹا. اب ان کے مختلف فوائد ہیں, مختلف کام ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں کہ طاقت کے لیے سب سے اچھا شہد ہوتا ہے چھوٹی مکھی کا, جو دیسی شہد ہوتا ہے. ملتا مشکل سے لیکن مل جاتا ہے اگر آپ ڈھونڈیں. یہی شہد وزن کم کرنے کے بھی کام آتا ہے, یہی شہد وزن بڑھانے کے بھی کام آتا ہے. چھوٹی مکھی کے شہد کو ہم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں, ہمارا وزن بڑھاتا ہے, ہم کو طاقت دیتا ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے اورنج ہنی, مالٹے کا شہد. مالٹے کے شہد کے اندر قدرتی طور پہ اللہ رب العالمین نے اس کے پھولوں میں وائٹامن سی کی مقدار زیادہ رکھی ہوتی ہے, جو کہ چربی کو تیزی سے کاٹتا ہے. گرم پانی میں ڈال کے ہم صبح شام اگر 2 چمچ مالٹے کا شہد ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا
लेमन इजीली मिल जाता है मल्टी? जी बिल्कुल मिल जाता है। अब ये कि कहाँ से मिलेगा आप इसको देख लें। ये नहीं हकीम साहब, मसला ये है कि खालिस नहीं मिलता, वरना हर एक के पास अगर आप जाएं तो लेबल ये होता है ना खालिस जंगलात से, पता नहीं पाकिस्तान से बाहर के जंगलात से। इस वक्त खालिस है क्या? मैं तो ये समझता हूँ खालिस चीज ढूंढना भी एक मुश्किल काम है। मुझे एक बात पता चली थी कि जो शक्कर वगैरह पे बिठा के भी ना मक्खियों को और उससे शहद बनवाया जाता है। ये आर्टिफिशियल फार्मिंग ऐसे होती है। ये जो आप बात कर रही है ना, ये हमने देखा होगा सवात वगैरह की साइड पे हम जाते हैं या इस तरफ हम जाते हैं तो बाहर जी बिल्कुल, वो असल में होता क्या है कि मक्खियों को जो फार्मिंग वाली मक्खियां होती हैं इनको मसनूई खुराक पे डालते हैं उस वक्त जब फूल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा वो भी फार्मिंग है लेकिन वो नेचुरल फार्मिंग नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा है जो आर्टिफिशियल फार्मिंग है उसका कोई नहीं, नेचुरल फार्मिंग का है। यानी नेचुरल फार्मिंग भी मक्खियों को यानी एक छत्ता दिया जाता है, बॉक्सेस होते हैं, वो जंगलात में रखते हैं, वो वहाँ से मक्खियाँ फ्लाई करती हैं, फूलों से जाके नेक्टर लेती हैं और अपनी पेटियों में जमा करती हैं। ये है नेचुरल फार्मिंग, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आर्टिफिशियल फार्मिंग जो आगे गुड़ चीनी शीरा डालते हैं, मक्खियाँ पेटियों से निकलती हैं, उनसे खाती हैं और वापस अपने ये कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। इससे फायदा उस फार्म वाले को होता है। फार्म वाले को होता है, बिल्कुल फार्म वाले को होता है, आपको नहीं होगा, आपकी सेहत को और नुकसान पहुंचाएगा। सही। अच्छा, ये जो रॉयल जेली है ये आम मिल जाती है? रॉयल जेली किसी ज़माने में तो बहुत ज़्यादा थी, अभी चूंकि इम्पोर्ट वगैरह के ऊपर मसले मसाइल जो बीच में बने थे उसके बाद बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी। रॉयल जेली पाकिस्तान में नहीं मिलती, यानी पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती। रॉयल जेली मेन जो आती है वो असल आती है चाइना से, या सबसे अच्छी रॉयल जेली होती है कोरिया की। अच्छा, इस वक्त रॉयल जेली अगर आप 100 ग्राम की भी बात करें जो कोरिया की है, वो मेरा ख्याल है इस वक्त तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपए की है। जो जेली मतलब जेली फॉर्म में होती है? नहीं, लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में उसका नाम है रॉयल जेली, शाही ग़िज़ा होती है। एक अगर 35,000 की तो कितने दिन चलेगी वो? अगर 3-4 दिन में खत्म हो गया तो बंदा हार्ट अटैक हो जाएगा। जाएगा। बहुत मामूली डोज लेनी होती है, यानी 1/4 टीस्पून इसकी बहुत हैवी डोज है। 1/4 टीस्पून अगर आप लेते हैं ना तो आप बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ही सेहतमंद हो जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, कारकुन मक्खी जो शहद की ग़िज़ा पर पलती है उसका साइज होता है तकरीबन इतना, ठीक है। और जो मलका मक्खी जो सिर्फ रॉयल जेली की खुराक पे पलती है, मलका मक्खी आम शहद पे नहीं पलती है, वो पलती यानी उन्हीं मक्खियों में से एक मक्खी होती है, जब वो छोटी होती है उस वक्त उसको वो मुंतखब कर लेते हैं अपने लिए मलका के, फ्यूचर में इसने मलका बनना है, अब उसको वो रॉयल जेली की ग़िज़ा पे डाल देते हैं, वो इस साइज़ की होती है। यानी आप सोचिए, यानी ग्रोथ के हवाले से रॉयल जेली बहुत बेहतरीन चीज़ है। सही, ज़बरदस्त। और मतलब अब हमने अगर जो रॉयल जेली खानी है उसके लिए कोरिया वालों से रब्ता करना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी हम रब्ता करेंगे। पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, फिर हम मुझे आपसे किसी ने बताया था कि अगर शहद को आप ड्रॉप करते हैं, जब डाल रहे हो या निकाल रहे हो, तो उसका तार नहीं टूटता। ये भी उसके नए रेल होने की एक बहुत गलत फहमी है। देखिए, बात ये कि शहद के ऊपर आबो हवा असरअंदाज होती है। बिल्कुल, हम इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आकर हम बात करते हैं इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस रमज़ान अपनी सहर और इफ्तार मज़ेदार हलीम के साथ कीजिए। घर के तमाम अफराद के लिए ताकत और तवानाई से भरपूर एक मुकम्मल ग़िज़ा। अभी कॉल कीजिए। जब बात हो अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। हकीम साजिद इस्लाम। अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। शुगर के मर्ज का इलाज और शुगर की वजह से होने वाली कमजोरियों का खात्मा, अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्टों, जोड़ों के दर्द, हेपेटाइटिस A-B-C, गुर्दों के डायलिसिस से निजात, तमाम बिगड़े हुए अमराज का शाफी इलाज। फायदा न होने पर पैसे वापस। राब्ता नंबर 0311929997, 034530329997, 0303929976।
اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے ہم کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کا ڈیسائیڈ اپوزٹ ہو جاتا ہے. اب ہم آئیں گے مفتی زاہد کی طرف. جی عائشہ، کیا سوال ہے آپ کا مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی خواتین کے دل کا سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو خواتین جا رہی ہیں عید کی شاپنگ کرنے اور ہسبینڈس ان کے کہتے ہیں تمہارے پاس تو آلریڈی بہت کپڑے ہیں، یہ بتائیں اسلام میں بیگم بچوں پہ خرچ کرنے کا کتنا اجر ہے، ذرا پتہ چلے شوہر حضرات اور کو. ساتھ اسراف کا بھی بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کے پاس موجود ہوں اور آپ لے رہے ہوں تو پھر اس کا بھی ذرا ڈیٹیل دے دیجیے گا. آپ کی کون سی بیگم ہے جو اعوذ آپ کو؟ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کہ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ صحیح ہے، مطلب بچوں کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، وہ بہتر ہے. سن لیں. اس دور کے اندر ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر بن جاؤں، بالکل. لیکن امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہی ہوگا جو اپنے گھر والوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اولاد کے بارے میں ہے کہ اولاد کو کھلانا پہنانا یہ سب والد کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح جو خامد حضرات ہیں ان کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے اہل و عیال سب کی خرید و فروخت، کھانے کے معاملات، پہننے کے معاملات، یہ ٹوٹلی اخراجات جو ہیں یہ مرد حضرات کے اوپر فرض ہیں شریعت کی طرف سے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جی مرد کو بڑی فضیلت حاصل ہے عورت پر. کیوں حاصل ہے؟ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. کس بنا پر حاکم ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس بنا پر کہ وہ اپنے مالوں میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ. اس بنا پر کہ وہ ان کو کھانے کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، پہننے کی چیزیں مہیا کرتے ہیں. تو یہ جو مرد حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ فضول خرچی، یہ دونوں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب عمومی طور پر جب کوئی شادی آتی ہے یا کوئی عید کا موقع آتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر کپڑے نئے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے یا نہیں ہے. اگر شوہر کے پاس طاقت ہے، طاقت کے باوجود بھی نہیں لے کر دیتا تو وہ پہلے نمبر پر تو کنجوسی میں آئے گا. دوسرے نمبر پر یہ آئے گا کہ وہ جو اس کے ذمہ ایک حق تھا شریعت کی طرف سے کہ ان کو پہنانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، تو اگر نہیں دے گا تو وہ عند اللہ مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ مجرم ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اچھی چیزیں فراہم کرے. اچھا، جہاں تک بات ہے فضول خرچی کی، ولا تسرفوا، قرآن میں فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عید جو ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اچھے کپڑے، نئے کپڑے خریدیں گے، نئے جوتے خریدیں گے تو ہماری عید ہوگی، وگرنہ عید نہیں ہوگی. یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہماری تاریخ اسلام کے اندر اس طرح کی بھی عیدیں ملتی ہیں کہ جس میں ہمارے اکابرین نے، سلف صالحین نے، ہمارے بڑوں نے ایسی عیدیں بھی گزاری ہیں کہ کپڑے پھٹے پرانے، پیوند لگے ہوئے ہیں، پرانے کپڑے ہیں. عید پہنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ایک جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں. اچھا، عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، تو پوچھا کہ حضور آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آج آپ کی پریشانی کی کیا وجہ، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا تو یہ نظریہ ہے کہ عید جو ہے اچھے کپڑے پہننے کا نام ہے یا خوشیاں منانے کا نام ہے. فرمایا کہ کسی کو یہ نہیں پتا، عید اس کے لیے ہوگی جس نے ماہ سیام، ماہ رمضان کو اللہ کی تابعداری میں گزارا ہوگا. کیونکہ عید کا دن ایسا ہوتا ہے، عیدی ملنے کا دن ہوتا ہے. ہمارے یہاں عیدی میں دی جاتی ہے نقدی صورت میں، کوئی تحفے تحائف کی صورت میں. اللہ کی بارگاہ سے جو عیدی ملتی ہے وہ مغفرت کی صورت میں ملتی ہے. آپ عیدی دے رہے ہیں ذیشان میں؟ بالکل، میں مغفرت کے لیے سب کے لیے دعا کروں گا. نہیں، ابھی وعدہ کریں آپ عید پہ عیدی دیں گے، نقدی کی صورت میں، تحفے تحائف کی صورت میں. میں بالکل یہ اسراف میں آتا ہے. اور آہستہ اور رمیز بھائی بھی صحیح کہہ رہے کہ آپ ہم سے بڑی، آپ کو دینا چاہیے. نہیں، بھائی بہنوں کو دیتے ہیں، بہنیں تھوڑی بھائیوں کو دیتی ہیں. بھائیوں کو بہنوں کو دینا چاہیے. بالکل، آپ مجھے دیں گی پھر میں آپ کو دوں گا. دیکھیں ریٹرن ہوگا، اس لیے ریسائکلنگ میں مائنس کرتے ہیں. آپ دونوں کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں نا، آپ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑیں، آپ دونوں مل کے مجھے دے دیں. ہاں واقعی ضرور. تو یہ ماشاءاللہ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی اور بالکل بات ختم ہو گئی کہ ہم ان کو کیسے ڈھونڈیں گے. عید پہ آپ کتنی بزی ہوں گی، چھوڑیں اس بات کو، ہم آگے چلتے ہیں. اور ہمیں جوائن کیا رابعہ سلیم نے، جو کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنیں گے. اور ہم آتے ہیں شیف نورین کی طرف دوبارہ. شیف نورین، آپ ماشاءاللہ سحر و افطار جو ہے وہ سب
لوگوں کے ساتھ آپ ان کے علاقوں میں جا کے کرتی ہیں, ندیم بھائی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑتے ہیں, تو کن کن علاقوں کا آپ نے کیٹر کیا؟ میں نے ایک ہی علاقے کو پکڑا ہوا ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے, میں سمجھتی ہوں کراچی والوں نے بھی پورا کراچی نہیں دیکھا. بالکل ایسی بات. کراچی کے ایک علاقے کو بھی پورا نہیں دیکھا ہوا ہوتا ہم نے. تو اورنگی ٹاؤن سے مجھے انٹروڈیوس کروایا میرے ہسبینڈ نے, وہاں پر اپنے ایک دو دوستوں سے جو کہ ان کے کاروبار سے منسلک تھے ان سے ملوایا. اس کے بعد وہ سلسلہ بنتا گیا اور پتہ نہیں کتنے ہی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کے دوستوں نے اور پھر دوستوں کے دوستوں نے ایز اے والنٹیئر جوائن کیا. اور ہم نے سمجھ لیں کہ ایک سیٹنگ بنائی تھی کہ کھانے کو کس طریقے سے کھلایا جائے, کس طرح سے پہنچایا جائے. اور افطار کا یہ سسٹم نہیں تھا کہ ہم کوئی جو ہے وہ فروٹس یا پکوڑے جلیبی کچھ اس طرح کچھ کریں گے. ہمارا فوکس تھا کہ ایٹ لیسٹ ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ فیملی کو مل جائے. تو پھر اب فیملی کو کس طرح کھلایا جائے, اور اس وقت تو یہ بہت بڑی بڑی جتنی این جی اوز کے دسترخوان اس وقت آپ کو لگ رہے ہیں روڈ پہ, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ آج سے 10-11 سال پہلے کی بات ہے. کوئی اس طرح کے دسترخوان جو نمائش پہ لگے ہوئے کہیں بھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو لیکن ہاں ایک آدھ دسترخوان لگتا تھا, مگر وہ بھی, اور یا تو پھر کراچی والوں کے جو دسترخوان لگتے ہیں جگہ جگہ روڈوں پہ وہ لگے ہوئے ہوتے تھے. تو اس میں ہم دونوں نے یہی چیز نوٹ کی کہ زیادہ تر مرد بیٹھے ہوئے, رکشے والے ہیں, گارڈ ہیں, یا ویسے ہی کوئی گزر رہا ہے. اس میں بہت سے وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے روزے نہیں ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن کے اصل میں روزے ہیں وہ بائک میں گزر جاتے ہیں کیونکہ ان کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے. تو ہماری اس آبزرویشن کے بیس پہ نا ہم نے پھر یہ ڈیسیشن لیا کہ کھانا تو دیں گے لیکن گھر پہنچائیں گے. تو ہم نے پھر وہاں پر جب اپنی ٹیم سے ڈسکس کیا, جو اس وقت تک ہمارے دوست تھے صرف, جو اب ہماری ٹیم بن چکے ہیں بہت اسٹرانگ, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس میں ہیلپ کریں گے. اب اورنگی ٹاؤن کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا تھا, دیکھا ہوا بھی نہیں تھا صحیح طریقے سے, اور وہاں کے علاقے بہت دشوار گزارے. بالکل میں گئی ہوں, تو اس میں ڈر بھی لگتا ہے. مطلب ایسی چیزیں بھی ہیں, آپ ایک گلی میں سے جائیں گے دوسری گلی آپ کو سوجھے گی نہیں کہ آگے ہے کیا رستہ. اور اگر وہاں پر اگر آپ کو دیر ہو جائے تو وہاں پر لائٹس کا انتظام نہیں ہے, روڈز نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. زیادہ تر وہ انکروچڈ آبادیاں ہیں. بیسیکلی وہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے پورے کانٹیننٹ کی. اچھا, تو آپ یہ پوچھ جا رہے ہیں کہ مجھے پروڈیوسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر صرف افطار کرواتی ہیں یا سحری بھی؟ وہاں پر افطار میں جاتے ہیں ہم, تقریباً 2:30-3 بجے ہم نکل جاتے ہیں. کھانا ہمیں جو ہے وہ بن کے پیک ہو کے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد وہ گاڑی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, میرے ہسبینڈ ڈرائیو کرتے ہیں ڈور ٹو ڈور. وہاں پر جانے کے بعد اپنے والنٹیئرس کو لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ایک ایریا کا تعین کرتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں جگہ جانا ہے. تو ہمارے پاس ہوتی تقریباً آلموسٹ 15 دیگیں ہوتی ہیں ہمارے پاس, جن کو ہم نے 1 kg 2 kg کے پیکٹس میں وہ کیا ہوا ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ وہ روزوں میں ہونے کے باوجود, میں تو خیر گاڑی میں ہوتی ہوں, میری اتنی مشقت نہیں ہے, میرا ذہن زیادہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن محنت جو ہوتی ہے فزیکل محنت یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ لڑکوں کی ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ایک بریک اور واپس آئیں گے, اور پھر ہم حکیم صاحب سے جانیں گے کہ ہم زندگی میں کچھ چیز کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک فوکسڈ کیوں نہیں رہتی, کیونکہ آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں. اسلام کی روح سے جانیں گے آپ سے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر, سیگمنٹ رحمت سحر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف بھی موجود ہیں, حکیم صاحب موجود ہیں. میں حکیم صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. آپ یہ بتائیے کہ جیسے ہم انسان ہیں, آج کل کی دنیا میں جو ہے وہ بھاگا دوڑی کا ماحول ہے, تو اسلام کے معاملے میں لے کر یا دنیاوی معاملات میں لے کر انسان فوکس کیوں نہیں رہتا ہے, اور فوکس رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, یہ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر کسی بات کا تم عزم کرو پھر اس کے اوپر قائم ہو جاؤ اور اللہ پہ چھوڑ. ابھی میری بہن بہت اچھی بات بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے کام شروع کیا. میرا خیال ہے جب انہوں نے کام شروع کیا ہوگا تو اس وقت یہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہوں گی, لیکن انہوں نے عزم کیا, قائم ہوئے اور اللہ پہ توکل کیا. اسی چیز کا نام توکل ہے کہ انسان تنہا ہوتا ہے لیکن تنہائی کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ سے مضبوط کر لیتا ہے, اور جب اللہ پہ یقین کامل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. تو میں سمجھتا ہوں کام دنیاوی ہو یا دینی ہو, انسان جب مستقل طور پہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں, اللہ نے بھی ہم سے جو ریکوائرمنٹ کی ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, تم اللہ سے توبہ کرو, وہ توبہ جو بالکل مضبوط ہو, یعنی عزم اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. تو کسی بھی کام میں عزم اور ارادہ, چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو دنیاوی لحاظ سے ہو, انسان کھڑا ہو جائے اسٹینڈنگ پوزیشن میں, اس کے بعد اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دے, بس اللہ نے اس کی مدد کرنی ہے. تو یہی ایک آسان سلوشن ہے. اچھا, لیکن یہاں پہ حکیم صاحب ایک بات میں اور کروں گا. ہمیں ایک اور آپ سے آؤں گا. ہمیں جوائن کیا ہے بخت خانزادہ صاحب نے, جو کہ صاحبزادہ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے روح رواں ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ کی طرف آتے ہیں. میری آپ سے حکیم صاحب یہ سوال ہے کہ
ہمیں جیسے کہ آپ نے سمجھایا یا شیف نورین کی اگر ہم بات کریں, ہمیں ایسے ماڈلز دنیا میں دیکھنے کم ملتے ہیں. ہمارے یہاں پر اگر ہم حکمت کی بات کریں, سوری ٹو سے آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو اوتھینٹک لوگ ہیں. آپ لوگوں کا یہ والا نہیں ہوتا کہ ایک دن میں آپ میڈیسن لیں یا ہم سے حکمت کی کوئی بات پوچھے تو ایک دن میں سولوشن آتے ہیں, جبکہ آپ جگہ جگہ پر دیکھتے وہ تو اکثر ایک بڑا ہم نے مشہور کیا ہوا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں ایک رات کے عمل سے. ٹھیک ہے, تو یہی والی چیز ہے کہ آپ ایک دن کی وہ دوائی کھائیں اور اپنے جسم کو توانا اور تازہ کر لیں, وہ چیز جو اسٹیرائڈز ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کو روک تھام کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مطلب اصل سے ہم بھی تو محروم ہیں نا, اگر ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے, میں کسی جعلی حکیم کے پاس چلا جاتا ہوں, اٹس میری ہی چیزیں خراب ہوتی ہیں, میری ہی باڈی خراب ہو رہی ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی تو چپ ہیں. ذیشان بھائی, اس کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اور میرا خیال ہے آپ کا میڈیا سے بہت سرگرم ہے. یہ جو ٹی وی کے آپ لوگ چینل کے لوگ ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, تو بہت سرگرم ہے اس کے اندر. اور ہم تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت سارے جعلی عاملوں کو بے نقاب کیا, جعلی حکیموں کو, جعلی ڈاکٹروں کو بے نقاب کیا, اور اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے بے نقاب کرنے کی تاکہ لوگوں کا ایمان اور ان کی صحت دونوں بچ سکے. اس وقت مارکیٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں, بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ محبوب آپ کے قدموں کے نیچے, یا اتنے دن میں محبوب آپ کا غلام بن جائے گا. یعنی یہ تو ایک تو خدائی دعویٰ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ایک کالا علم ہوتا ہے. اس کے لیے بہت سارے بائیکاٹ کرنے چاہیے اور لوگوں کو شعور کی طرف لانا چاہیے. اسی طرح حکمت کی ہم بات کریں, طب کی ہم بات کریں, بہت سارے جعلی حکیم بن کے بیٹھے ہیں جو لوگوں کے صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ یعنی میڈیا جتنا ایکٹیو ہوگا, اب تو ہر شخص خود ایک ہاتھ میں کیمرے لے کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ محتاط ہو چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے. اچھا, دو سوال اکٹھے سوال. تراویح 8 پڑھیں یا 12, اور دوسرا عورت اعتکاف مسجد میں بیٹھ سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اختلافات ہر چیز کے اندر موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو. اب ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہے اور ہر کسی کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے. ہم اس مسئلے میں ضرور بحث کرتے ہیں کہ تراویح 20 ہونی چاہیے یا 8 ہونی چاہیے, لیکن بحث کرنے والا میں دیکھتا ہوں پڑھ 8 بھی نہیں رہا ہوتا اور پڑھ 20 بھی نہیں رہا ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ جو سنت طریقہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے, صحیح بخاری کے اندر, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان ہو یا غیر رمضان 8 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو ہم اگر سنت کی بات کریں تو میرے نزدیک سنت 8 تراویح ہے. اسی طرح اعتکاف جو ہے وہ خصوصی طور پر اللہ نے جو رکھا ہے وہ مسجد میں رکھا ہے. اس کے لیے عورت اور مرد کی قید نہیں ہے, ٹھیک. تو عورت کو بھی اعتکاف جامع مسجد کے اندر کرنا چاہیے جہاں اس کے پردے کا انتظام ہو, جہاں اس کے لیے تمام سہولیات میسر ہوں. نہیں, لیکن اگر جیسے کہ کیونکہ پرابلم جو آتی ہے وہ بیسیکلی تھوڑی سی شرعی بات ہے میں کہ اگر جامع مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایریا ایک ہے, پردے بہت بڑے بڑے لگے ہوئے, آپ کو ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے, لیکن پرابلم آئے گی واش روم کے ٹائم پہ کہ آپ کو تو نہیں پتا کہ آئیڈینٹیفیکیشن تو نہیں ہوگی کہ میں نے واش روم کی تلاش کی جائے جہاں پہ عورتوں کا پورشن ہی بالکل الگ ہو. بہت ساری مساجد ایسی ہیں جہاں پہ عورتوں کے لیے واش روم, ٹوائلٹ, ایون کہ ان کا راستہ ہی کنسٹرکشن کے وقت, ان سب پلاننگ کے وقت مسجدوں کی انتظامیہ کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ یہ مسجد کتنی انکلوسیو ہے. اب تو انکلوسیوٹی کی بات ہو رہی ہے نا, اب معذوروں کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کیا معذور اس بلڈنگ کو یوز کر سکتے ہیں, کیا اگر فرض کر لیں کوئی دیکھ نہیں سکتا, کوئی سن نہیں سکتا یا کوئی چل نہیں سکتا, تو ویل چیئر کی اور ہر چیز کی جاتی ہے نا. اسی طریقے سے ایک مہذب معاشرے میں, اور ایون اس بات کے بارے میں تو اسلام بہت پہلے سے بتا چکا ہے کہ آپ جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہر چیز کا باقاعدہ ایک سیگمنٹ ہونا چاہیے. مسجدیں بنتی ہیں ہمارے یہاں, اس میں جگہ بناتے ہی نہیں ہے. جماعتوں میں بھی ہونی چاہیے خواتین تاکہ بچے آ سکیں, بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوتی. بہت اچھی میری بہن نے بات کی کہ ہم نے سوچنا چاہیے مسجد بناتے ہوئے کہ مسجدوں پہ اللہ کی بندیوں کا بھی اتنا حق ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری کے اندر کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکو, تو ان کا بھی اتنا ہی حق ہے, کیونکہ عورت نے ہی اصل میں بچوں کی تربیت کرنی ہے. جب عورت مسجد آئے گی, خطبہ سنے گی, اس ماحول کے اندر کریکٹڈ ہوگی, تو ہماری نسلیں آٹومیٹکلی اچھی ہوں گی. پھر جادو والی ٹینشن آپ کو نہیں رہے گی, پھر کیونکہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جادو حرام ہے, اللہ ہاتھ سے نکل جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے قریب نہیں رہے گا. اچھا, مسجد کی بات نکلی تھی تو یہ بتائیں, کیونکہ اتنے فرقے, الگ الگ مسجدیں, فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھی بات کی. فرقہ واریت دیکھیں اللہ نے پسند بھی نہیں کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ نے فرقہ واریت کو ہی منع کیا. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم فرقہ واریت کے اندر, اسی طرح قومیت کے اندر, مسلکوں میں ہم الجھ کے رہ گئے. اس سے ہماری قوت کمزور ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ جب آپس میں گروہ بندیاں کرو گے, آپس میں فرقہ واریت کرو گے, تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تم کمزور ہو جاؤ گے, تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی, پھر تم دشمن یعنی کفار سے لڑنے
لڑنے کے قابل نہیں رہو گے. آج دیکھیں فلسطین کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے, ہم بے بس بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہونا چاہیے تاکہ ہماری قوت مضبوط ہو. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہم کیونکہ ٹورڈز ٹو اینڈ ہیں, حکیم صاحب آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں یہ باتیں, جیسے کہ ہم سیگمنٹ کرتے ہیں کچن کا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ شی از دا کوئین آف مارننگ شو ان دا کچن. حجابی ہماری پہلی شیف ہیں جو کسی بھی چینل پر, میں ویسے واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں کہ ہمارا الحمدللہ یہ بھی شرف ہمیں جاتا ہے کہ ہماری حجابی شیف ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ ہمیں واپس ریزیوم کریے انشاءاللہ اپنے شیف کو اس کو. لیکن یہ چیزوں کے ساتھ نا کنیکٹیوٹی بڑی رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا, امی عائشہ ایسا کرتی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کرتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں آپ سے بھی سیکھنی ہے. تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے احوال دے کر یعنی حوالہ دے کر ہمیں بات بتائی, تو میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم ان شفقات اور ان برکات سے آگے بھی مستفید ہوتے ہیں. تو آپ نے آنا ہے ضرور انشاءاللہ, ضرور. ٹھیک ہے جی. اور شیف نورین آپ کو اب ہم مارننگ شو میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ دوبارہ, اور چکن کی اس دفعہ زیادہ ریسیپیز ہونی چاہیے, اور وہ والی ریسیپیز چکن کی ریسیپیز, اور چپس کے اندر ڈفرینٹ فارمولاز بنانے ہیں. ڈپ بنا کر اور ڈپ بنا کر ان کی فرمائشیں فرینچ فرائز اور چکن, فرینچ فرائز اور چکن. آپ نے وہ بھی بتایا, اور ساسز, ایک زیشان ساس بھی ہم نے بنائی تھی. تو آپ کو بہت بہت شکریہ شیف نورین, آپ آئی سمرین کی شکل میں ہمارے سامنے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ دونوں کو اپنی منزلوں میں اتنا کامیاب کرے کہ بعد میں لوگ آپ کی مثالیں بھی دیں اور آپ کے طرز پر کام بھی کریں. اسی کے ساتھ عائشہ بچی آپ کا بہت شکریہ, اور آج آپ واقعی میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے 20 دن واقعی میں پیاری نہیں, تو اب عیدی پکی ہو گئی ہے نا, نہیں اب یہ دیں گی نا, میں نے نہیں مجھے بتایا واقعی میں پیاری سے پاس, واقعی وقت ایسی کہتے تھے آپ پیاری نہیں, آج واقعی میں آپ وہ لگ رہی ہیں کہ آپ ذیشان بے کو عیدی دیں گی. کیا بات ہے, اس بات پہ دے دوں گی. alright جی, اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں گے. اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ اینڈ ہوگا. ہمارے جو بخت خان زادہ ہیں, کیونکہ ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی, تو ہم اگلے سیشن میں آپ سے بات کریں گے. بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیار ہو جائیں کہ بخت بھائی آ گئے ہیں, تو ان سے سوال کرنے تگڑے. اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے, یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے, اور لپٹنا ملتزم سی والہانہ بار بار, اور لپٹنا ملتزم سی والہانہ بار بار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار, یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. ہو کرم سر
सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। हो गया टाइम पूरा।